محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اس دن کی عظمت کے بیان کے لیے ہے جسے تمام ایام کا سردار کہا گیا، یعنی بابرکت دن جمعہ کا دن۔ یہ دن رحمتوں، نور اور بے شمار انعامات سے لبریز ہے۔ آج ہم دریافت کریں گے کہ جمعہ کے دن کو کیوں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، کن خوش نصیب بندوں پر اس دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت دن کون سی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل کر کے ان رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن کی شان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سفر، کاروبار یا زندگی کا اہم مرحلہ شروع کرنے کا سوچتے ہیں تو دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن ہوتا کہ اس کی برکت ہمارے ہر قدم میں آسانی اور کامیابی پیدا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، لمحہ بھر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر سوچیے، اگر آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور کل سورج آپ کی قبر پر طلوع ہو تو کیا کوئی ایسی نیکی، کوئی دعا یا کوئی لمحہ ہے جو آپ کے لیے روشنی بن سکے، یا ہم نے ساری زندگی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی؟ یہ سوال میں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر روزمرہ کی مصروفیات میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن بھی عطا کیا جو تمام دنوں میں سب سے برگزیدہ ہے۔ جمعہ یہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ایام کا سردار فرمایا، اور جس کی عظمت کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے نزول سے واضح بھی کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ مخصوص درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم و تسلیما، تو اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا اجر بھی عطا کرتا ہے۔ کیا عظیم نعمت ہے کہ چند لمحوں کا یہ ذکر انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا ایک اور روح پر اور عمل الصلاۃ تسبیح ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر تاکید فرمائی۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا بے شمار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ عظیم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم، یہ وہ لمحے ہیں جو بندے کو رب کے قریب ترین کر دیتے ہیں۔ بابرکت حدیث کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آنے والے جمعہ تک ہر مصیبت، شر اور برائی سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک ڈھال بن جاتا ہے بلکہ بندے کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن دونوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا نور جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کی بخشش اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ غور کیجیے، ایک سورت کی تلاوت کس طرح قیامت کے اندھیروں میں روشنی بن سکتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور روحوں کو بھی جگا دیتی ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز جمعہ کے بعد سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ، اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب کریم کی رحمت کا سمندر ہے جو اپنے بندوں کو معمولی اذکار کے بدلے بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شہادت اور شفاعت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 300 بار درود پاک پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ درود نہ صرف زبان کی طہارت ہے بلکہ دلوں کے زنگ کو مٹانے والی خوشبو ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو قبر میں روشنی، پل صراط پر آسانی، قیامت میں نجات کا وسیلہ بنے گی۔ یاد رکھیں، شب جمعہ کی مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، پس غفلت چھوڑ کر رحمتوں کے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جمعہ کی رات اور دن دونوں اسلام میں بے حد فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ لمحات اللہ کی خصوصی رحمت، مغفرت اور نورانی انعامات کا خزانہ ہے۔ احادیث میں جمعہ کی رات سورۃ الدخان، سورۃ یاسین، سورۃ الکہف کی تلاوت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ روایات کے مطابق جو شخص سورۃ الکہف کو جمعہ کی رات یا دن میں پڑھتا ہے، اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سامان بنے گا۔ اور جو شخص شب جمعہ سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک عظیم الشان محل تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، 70,000 فرشتے اگر ایک بندے کے لیے دعا کریں تو اس کے گناہوں پر کس طرح اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی۔ مگر افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس سعادت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی معمولی فائدے کے لیے ہم راتوں کو جاگ لیتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت کے لیے چند لمحے نکالنا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت کی کمی نہیں، کمی ترجیح کی ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عید کا دن بھی قرار دیا ہے۔ اس مبارک دن میں تسبیح، درود شریف اور ذکر الہی فضیلت عام دنوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے اذکار کا اہتمام دل کی طہارت اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان کلمات کو حدیث میں باقیات الصلاۃ کہا گیا، یعنی وہ نیک اعمال جو نہ فنا ہوتے ہیں نہ مٹتے ہیں بلکہ قبر اور آخرت میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن ان کا اذکار کو دہرانا گناہوں کی معافی، دل کی صفائی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ سے شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اکبر سے اپنے خالق کے جلال کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے اور روح سکون پاتی ہے۔ ہر اور جمعہ کے دن جب فرشتے مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں تو وہ لمحے رحمت کے دروازے بھی بن جاتے ہیں۔ اگر اس وقت زبان پر ذکر جاری ہو، دل میں درود کی لہر ہو، تو وہ 7 جنت کے راستوں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ ذکر نہ صرف دنیا میں سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ قبر میں روشنی، پل صراط پر راحت، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ دن وہ تحفہ ہے جس میں اللہ بندے کو اپنی قربت کی خوشبو محسوس کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جمعہ کے دن کی عظمت بیان فرمائی، وہیں اس کے آداب و فضائل بھی بیان نہایت خوبصورتی سے سکھائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، عمدہ لباس پہنے، مسجد میں جائے، خطبہ خاموشی سے سنے اور لغوی باتوں سے بچے، اس کے گزشتہ جمعوں سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن کا مزید اجر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا آسان اور حسین راستہ ہے گناہوں کی معافی کا، مگر افسوس ہم میں سے اکثر اس نعمت عظمہ کو معمولی جان کر
غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم ظاہری تیاری میں لگ تو جاتے ہیں، ناخن تراش تو لیتے ہیں، بال سنوار تو لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن تو لیتے ہیں، لیکن روح کی تیاری کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی دل سے یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کا جمعہ توبہ کا دن ہو؟ کیا ہم اپنے رب کے حضور سچے آنسوؤں کے ساتھ رجوع کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، جمعہ صرف ایک عبادت کا دن نہیں بلکہ یہ روحانی تازگی، صفائی اور مسرت کا دن ہے۔ ایک ایسی ہفتہ وار عید جو بندے کو زمین سے آسمان تک جوڑ دیتی ہے۔ اس دن کی برکتوں میں نیکیاں 70 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، مگر ساتھ ہی اگر کوئی شخص غفلت یا گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بوجھ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں اور ان کو جھکائیں، دل کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک کریں۔ یہی جمعہ کی اصل روح ہے، وہ پاکیزگی جو ظاہر سے زیادہ باطن میں جھلکتی ہے۔ اگر ہم نے دل کو صاف نہ کیا تو نیکیاں بے نور ہو جائیں گی۔ جمعہ کا دن صرف ایک عبادتی موقع نہیں بلکہ ایک اپنے خالق کی طرف سے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے بندوں کی دعاؤں پر آمین لکھتے ہیں۔ جمعہ کا ایک محبوب ترین عمل درود شریف کی کثرت ہے، کیونکہ یہ عمل براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود میں خود سنتا ہوں۔ سوچئے کیسا روح پر ورحل لمحہ ہوگا جو آپ کی زبان سے نکلا ہو اور درود شریف براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو اور وہ خود اسے سماعت فرمائے۔ یہ وہ سعادت ہے جو شاید جنت کی کسی خوشبو سے کم نہیں، مگر افسوس ہم میں سے اکثر اس نعمت سے غافل ہیں۔ ہم درود صرف نماز کے دوران پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی اوقات میں زبانیں دنیاوی باتوں میں الجھی رہتی ہیں۔ حالانکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا زندہ ثبوت اور آخرت میں شفاعت کا دروازہ بھی یہی کھولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ انعام کتنا عظیم ہے، مگر ہماری بے نیازی دیکھیے۔ دنیا میں معمولی فائدے کے لیے ہم دوڑتے ہیں، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت، خود مغفرت اور شفاعت کی خوشخبری دیں تو ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ دراصل یہ ہماری محبت کی کمزوری ہے، ورنہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ بیدار ہو تو زبان ہر وقت درد کی مٹھاس سے تر رہے۔ درود شریف صرف نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ دعا کو قبولیت کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دعا درود کے بغیر ہو وہ آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اور جو درود پاک کے ساتھ ہو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور صالحین ہمیشہ اپنی دعاؤں کا آغاز اور اختتام درود شریف سے کرتے تھے، کیونکہ درود ایک ایسا خوشبودار غلاب ہے جو دعا کو قبولیت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن دل کو درود سے بسا لیجیے، کیونکہ یہی محبت کا وہ جام ہے جو قبروں میں سکون اور قیامت میں نجات بنے گا۔ جمعہ کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک ایمان کی تجدید، روح کی بیداری، دلوں کی تطہیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام فرمایا، یعنی دنوں کا بادشاہ فرمایا۔ اس دن کی گھڑیاں وہ لمحے ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کی بارش اترتی ہے اور اللہ کی طرف سے نوری قافلے زمین پر اترتے ہیں۔ افسوس آج ہم نے اس دن کی عظمت کو محض
ایک رسمی نماز تک محدود کر دیا، حالانکہ جمعہ ایک روحانی انقلاب کا پیغام، ایک ایسا لمحہ جس میں دلوں کی زنگ آلودگی صاف ہوتی ہے، گناہوں کی گرد جھڑتی ہے اور انسان اپنے رب سے دوبارہ جڑنے کا موقع پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم پیدا کیا گئے، اس دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھی بھیجے گئے۔ یہ دن تخلیق کا دن ہے، تجدید کا دن ہے اور رجوع کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھ لے، اور جب جمعہ کا دن طلوع ہوتا ہے تو یہی قرآن مومن کے دل کا مرہم بن جاتا ہے۔ تھکا ہوا دل جب سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا روشنی کا ایک دریا اس کے اندر بہنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے قدموں سے آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گا۔ سوچو، ایک سورت چند منٹوں کی تلاوت اور بدلے میں آسمان تک پھیلا ہوا نور، مگر ہم نے اس روشنی کو دنیاوی مشاغل کی دھول میں چھپا دیا۔ اگر آج کے دن ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں تو اللہ ہمارے دلوں کو سکون، ہماری روحوں کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الدخان کے بارے میں روایت ہے کہ جو شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتی ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جنت کا گھر صرف چند آیات کی تلاوت کے بدلے ملتا ہے؟ لیکن افسوس، ہم دنیا کے گھروں، گاڑیوں، مال کے لیے دوڑتے ہیں، مگر جنت کے گھر کے لیے چند منٹ نکالنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، دلوں کو جگانے کی دعوت، نفس کو قابو میں کرنے کی دعوت۔ سورۃ الکہف ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی آزمائشوں، مال ہو، طاقت ہو، علم ہو اور وقت میں کیسے ثابت قدم رہنا ہے، جبکہ سورۃ الدخان ہمیں اللہ کی مغفرت اور آخرت کی نجات کا پیغام دیتی ہے۔ جو شخص جمعہ کی دن قرآن پڑھتا ہے وہ ہفتے بھر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا دل خشک زمین کی طرح بن جاتا ہے، جہاں نہ نیکی کا پودا اگتا ہے نہ سکون کی ہوا چلتی ہے۔ اے ایمان والو، آج کا جمعہ تمہیں پکار رہا ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا زندہ کلام ہے۔ پھر دیکھو، قرآن نے جب جمعہ کی نماز کا ذکر کیا تو کتنی شان سے فرمایا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی جب جمعہ کی آسان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ غور کرو، رب تمہیں دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، نماز کی طرف، مسجد کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، مگر افسوس آج ہم بازاروں میں دوڑتے ہیں، مالز میں دوڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر مسجد کی طرف نہیں دوڑتے۔ ہم ان خوش نصیبوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے جن کے چہرے جمعہ کے دن نور سے چمکے؟ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جمعہ دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جو لوگ اس دن کے حق کو ادا کرتے ہیں وہ مشک کی خوشبو سے معطر ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، فرشتے انہیں پہچانیں گے۔ یہ مقام ان کا ہوگا جو آج جمعہ کی آسان سن کر کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جو خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں، جو درود پاک تلاوت میں وقت گزارتے ہیں۔ محترم ناظرین، جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ دلوں کی صفائی اور رشتوں کی اصلاح کا دن بھی ہے۔ اس دن غسل کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، صاف لباس پہننا سنت ہے، تاکہ صرف جسم نہیں روح بھی پاک ہو۔ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آج کے دن اسے معاف کر دو، اگر کسی سے قطعاً تعلق ہے تو آج کے دن صلح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جمعہ رحم کے دروازے کھولنے کا دن ہے۔ اس دن قلوب کو نرم کرنے کا دن ہے، اور سنو، یہ دن صرف عبادتوں سے نہیں بلکہ دعا سے بھی بھرپور ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر کے بعد ہے۔ افسوس یہی وہ وقت ہے جس میں ہم موبائل پر تفریح میں یا فضول مصروفیات میں گم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس لمحے سجدے میں گر جائیں، ہاتھ اٹھا لیں اور رب سے دعا مانگ لیں تو وہ رب جو رحمان ہے عطا کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ کاش ہم جان لیں کہ یہ چند منٹ زندگی بدل سکتے ہیں، یہ چند منٹ تقدیر بدل سکتے ہیں اور آخرت ہماری کو سنوار سکتے ہیں۔ اے مومن، جمعہ کا دن دنیا کی دوڑ سے نکل کر اللہ کی طرف پلٹنے کا دن ہے۔ وہ دن جب تم توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، جب رحمت آسمان سے زمین تک بہہ رہی ہے۔ تو اٹھ، اپنے دل کو دھو، اپنی نیت کو پاک کر اور اپنے رب کے حضور جھک جا۔ یہ جمعہ تیرے لیے مغفرت کا دروازہ ہے۔ آؤ آج ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ جمعہ ہمارے لیے محض ایک دن نہیں بلکہ ایمان کی تجدید کا جشن ہوگا۔ ہم غسل کریں گے، ہم خوشبو لگائیں گے، ہم مسجد جلد پہنچیں گے، خطبہ خاموشی سے سنیں گے، درود کی کثرت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، عصر کے بعد اپنے رب سے دل کی بات کریں گے۔ یاد رکھو، جمعہ وہ دن ہے جو مومن کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جو اس دن کی قدر کر لے وہ دنیا میں باوقار اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دن ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا، دل کو صاف کرنے کا، جنت کی راہ پر قدم رکھنے کا۔ بس اے ایمان والو، اس دن کو ضائع نہ کرو۔ یہ دن تمام امت مسلمہ کا مغفرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔